بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ تاریخ اسلام میں معرکہ ملاذ کرد کا شمار بدر، یرموک، قادسیہ، حطین، ترائن، عین جالوت اور ذوالفقار جیسی بڑی اور اہم جنگوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور دنیا کی نقشہ گری پر گہرا اثر ڈالا۔ جنگ ملاذ کرد میں مسلمانوں کی فتح اس دور کی تاریخ میں حد فاصل بن گئی۔ سلجوقیوں نے ایشیا کوچک یا اناطولیہ یعنی ترکی میں بازنطینی سلطنت کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اس سلطنت کی پہلی کی طرح مسلمانوں میں حلق کے کانٹے کی حیثیت اب باقی نہ رہی، حتیٰ کہ 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں بازنطینی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، سلطان تغرل بیگ نے 1063 میں وفات پائی اور اس کا بھتیجا الپ ارسلان بن چغری بیگ داؤد ان کا جانشین بنا۔ الپ ارسلان اپنے چچا کی طرح ایک تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنی وسیع سلطنت میں امن قائم کیا، پھر خلافت عباسیہ کے پرچم تلے عالم اسلام میں اتحاد پیدا کرنے اور سلجوقی سلطنت کو وسعت دینے پر توجہ دی۔ یاد رہے کہ ترکی زبان میں ارسلان کے معنی ہے شیر۔ الپ ارسلان سلجوقی کی فتوحات سے قسطنطنیہ میں حکمران بازنطینی رومی بادشاہ دیوجانس رومانوس بڑک اٹھا۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے دفاع کے لیے جارحانہ جنگ کا فیصلہ کیا۔ رومیوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں، جن میں سے اہم ترین یہی جنگ ملاذ کرد ہے۔ معرکہ ملاذ کرد میں رومی لشکر کی نفری 2 لاکھ تھی۔ اس کے ساتھ 35,000 فرانس وغیرہ کے فرنگی اور 15,000 قسطنطنیہ کے نائٹس بھی ساتھ تھے، نیز 1 لاکھ سرنگیں کھودنے والے اور 1,000 مزدور ہمراہ تھے۔ ساتھ 400 بیلوں پر نال اور میخیں گھوڑوں کے لیے لدی ہوئی تھی۔ 1,000 بیل ہتھیار، زینے اور منجنیقیں اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی ہزار منجنیقیں تھیں جو 200 گاڑیوں پر لدی ہوئی تھیں۔ دیوجانس رومانوس نے نعوذ باللہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے بڑے پادریوں کو بغداد تک کے علاقے بھی الاٹ کر دیے تھے اور اپنے نائب کو خلیفہ بغداد سے بھلائی کا برتاؤ کرنے کی تلقین بھی کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا، اس بزرگ یعنی بغداد کے عباسی خلیفہ سے نرم سلوک کرنا، وہ ہمارا ہم رتبہ ہے۔ پھر جب عراق اور خراسان پر تمہارا قبضہ پکا ہو جائے تو شام پر دھاوا بول دینا اور اسے مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا لینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس وقت ان شکست کیسر دیوجانس رومانوس کا مقدر بن چکی تھی۔ ادھر سلطان الپ ارسلان تقریباً 20,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں نکلے۔ مشرقی ترکی میں جھیلوان کے شمال میں ملاذ کرد کے مقام پر میدان جنگ بن گیا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے 5 دن ابھی باقی تھے۔ سلطان کو رومی لشکر کی کثرت پر خوف لاحق ہوا۔ اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ جمعے کی سپہر کو جنگ مناسب ہوگی، جب خطیب حضرات مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دیں گے۔ پھر جب جمعے کا خطبہ اور نماز ہو چکی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ اس وقت سلطان گھوڑے سے اترے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کیا، اپنا سر مٹی پر رکھا اور باری تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور ان کا بادشاہ رومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا تھا۔ جب رومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اسے 3 تھپڑ مارے اور کہا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہ بولا، بہت برا سلوک کرتا۔ سلطان نے پوچھا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بولا، تم مجھے قتل کر کے اپنے ملک میں تشہیر کرو گے یا پھر معاف کر کے فدیہ وصول کرو گے اور مجھے جانے دو گے؟ سلطان نے کہا، معاف کرنے اور فدیہ لینے کے علاوہ میرا اور کوئی ارادہ نہیں۔ یوں سلطان نے 15 لاکھ دینار فدیہ لے کر کیسر روم کو معاف کر دیا،
علیہ السلام نے مسیحی بادشاہ کو پانی پلایا اور اس نے سلطان کے سامنے زمین کو چوما، اور ایسا قیصر روم نے خلیفہ بغداد کی طرف رخ کر کے خلیفہ القائم بعمر اللہ کے احترام میں کیا۔ سلطان نے رومی بادشاہ کے سفر خرچ کے لیے 10,000 دینار دیے اور اس کے ساتھ پادریوں کی ایک جماعت بھی رہا کر دی۔ سلطان کچھ دیر تک اسے رخصت کرنے ساتھ گیا، نیز اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ بھیجا جو اسے اس کے ملک میں پہنچا کر آیا۔ حفاظتی دستے کے پرچم پر کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جب قیصر قسطنطنیہ پہنچا تو رومیوں نے اس کی جگہ ایک اور کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ پھر رومانوس نے سلطان کو پیغام بھیج کر معذرت کی اور ساتھ 3 لاکھ دینار مالیت کا سونا اور جواہرات بھیجے۔ رومانوس نے اب اون کا لباس پہن کر زہد اختیار کیا۔ پھر اس نے مسیحی شاہ آرمینیا سے مدد کی درخواست کی۔ شاہ آرمینیا نے اپنے ہاں اس کا استقبال کیا اور اس کی حالت درست کر کے اسے سلطان کی طرف روانہ کر دیا تاکہ اس کے قریب ہی رہے۔ یہی مارکہ ملاذ کرد صلیبی جنگوں کا پیش خیمہ بنا، کیونکہ اس جنگ کے بعد سلجوقی سلاطین کی قوت بہت بڑھ گئی تھی۔ شام اور فلسطین بھی سلجوقی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ ادھر قسطنطنیہ میں نوجوان رومی ملکہ کی حکومت تھی، جس کے باعث رومی سلطنت سلجوقیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ یوں یورپ میں پہلے صلیبی حملے کا ماحول بن گیا تھا جو 25 برس بعد 1096 میں عمل میں آیا۔ یاد رہے جنگ ملاذ کرد کے 1 سال بعد 1072 عیسوی میں سلطان علیہ السلام سلجوقی نے وفات پائی تھی اور اس کے جانشین سلطان ملک شاہ سلجوقی بھی 1093 میں انتقال کر گئے۔ ملک شاہ کے جانشینوں کے اختلافات نے یورپ کے عیسائیوں کو ارض مقدس یعنی فلسطین پر یلغار کی جرأت دلائی اور 1099 میں بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کا المناک سانحہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔